الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صلوات بابت بلند پڑھیں۔ دوم پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم گردہ ندیم عباس صاحب اور ان کے برادران ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس ذکر کا جو ثواب ہو ان کے والد محترم کے نام احوال میں درج فرما۔ قبولیت کی لمحات ہیں، مل کر دعا مانگے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہو رہی ہے پالنے والی تو سب کی خود ہی حفاظت فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کی نزاکت بھی میرے پیش نظر ہے، پڑھنے والے سارے احباب موجود ہیں۔ چند باتیں اور جتنی دیر ذکر گفتگو انہی لوگوں سے ہے کہ جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے۔ میں بات شروع کرتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آج آپ کو مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلایا، فرمایا بلال آج مکہ فتح ہوا ہے، لہذا اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر۔ جتنی جلدی میں نے کی ہے بہت شکریہ، اتنی جلدی آپ بھی کیجیے گا۔ میں بالکل خالصاً بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ ندیم بھائی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ جانتے ہیں، مولا انہیں آباد رکھے، تو بس ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہا؟ اسلام کی فتح کا اعلان کرو، کیا کہہ کے؟ اذان کہتے ہیں۔ فیصل آباد کے شیخ دوستوں اور گرد و نواح کے آئے ہوئے سادات و مومنین، معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے۔ نہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے آپ۔ میں نے کہا اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے۔ حضور اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے، تبھی تو دربار یزید میں جب علی کی بیٹی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور یزید نے دیکھا کہ دربار میں بغاوت ہونے لگی ہے، تو اس نے 5-6 موذن اکٹھے کر کے کہا کہ تم اذان دو، میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر محل میں چلا جاتا ہوں۔ 5-6 موذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یزید نے قدم تیز کیے، ٹک سے اترا، دربار سے نکلا، اپنے محل کی طرف جانے لگا۔ موذن کے لبوں پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آیا، اس نے قدم اور تیز کیے، ابھی اس کا ایک قدم دربار اور ایک قدم محل میں تھا، یہ موذن کے لبوں پر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ سید سجاد نے فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا آپ کی خیر کرے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں ہو۔ پر میں بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتلا کے تو جا کہ محمد تیرا نانا ہے، بولیے کہ میرا نانا۔ تو معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ اگلے جملے پر میں نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا۔ آپ کا اس گرمی میں اتنی تعداد میں ہال میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مودت اہل بیت ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب آئے ہیں تو پھر تھوڑا سا اور بولیے گا۔ رسول نے کہا بلال اذان دو۔ بلال اذان شروع کرنے لگے، نبی نے کہا ٹھہرو، آج ہم خوش ہیں، تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں۔ سرکار کیا کریں؟ فرمایا اذان آج کعبہ کی چھت پہ جا کر دو۔
اذان کعبہ کی چھت پر جا کر دو. مجھے خبر نہیں ہے کہ یہ جملہ سننے کے بعد عزا خانہ شبیر دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں کون رہ جائے گا, اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے شیپر مودت جھاڑے, میں اسے لے جانے کے لیے تیار ہوں. رسول نے کہا بلال اذان کعبہ کی چھت پر جا کر دو. بلال حکم رسول پا کر کعبہ کی چھت پر آئے اور آ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے. میں جان کر آہستہ ہوا کہ دیکھتا ہوں کہ اس جملے کو آپ سنیں گے کیسے, کیونکہ آپ کا ایک معیار ہے اور آپ اچھا سنتے ہیں. بلال بیت اللہ کی چھت پہ جا کر کھڑے ہوئے اور خاموشی سے بھائی جان کھڑے ہو گئے. رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ کہنے کہ سرکار ایک مشکل آ گئی. کیسی مشکل؟ فرمایا جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. یہی تو آج کی بات ہے جس پر نوجوان دوستوں کو بولنا ہے. میرے بزرگ تو بس دعا کریں گے. فرمایا جب اذان دیتا تھا میں زمین پہ کھڑے ہو کر تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف. آج ہوں کعبہ کی چھت پر تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ رسول نے کہا بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے. سرکار کیسا امتحان؟ کب مجھ سمیت ہم سب یہاں موجود ہیں, تیرا جس کی ترجیح چاہے رک کر کے اذان دے, اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا. مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا. بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خو کی شرافت, مسجد کا نمازی, تلوار کا شاکار, میدہ کا غازی, حسنین کا بابا, جبرائیل کا استاد, میرے اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا, ہاتھ کانوں پہ لایا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, اللہ اکبر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, چہرہ علی کا, اشہدو ان محمد رسول اللہ, چہرہ علی کا. بلال اذان کہہ کے توجہ زمین پہ آئے. پاس بیٹھنے والوں کا بلال, جب نبی نے کہا تھا جس کی ترجیح چاہے رک کر کے اذان دے, تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا, یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا چپ, حبشی سمجھ کے پاگل سمجھائے, جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. مولا آپ کی خیر فرمائی. مل کے لطف آیا؟ فرمایا حبشی سمجھ کے پاگل سمجھائے, جس کا گھر تھا. 2 ہستیاں ہیں, سن اچھا رہے ہیں تو سنیے. 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا, اور ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے خطاب کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے. نانا آپ بولے مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے, مرزا ندیم صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور اس عزا خانہ شبیر کے جو مین ٹرسٹی ہیں جناب سید جعفر شاہ صاحب, مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جہاں تک آواز آ رہی ہے, جن ہستیوں نے خطاب کیا, پہلی حضرت بلال. ایک تو دوسرے پہ کون بولے گا؟ دوسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا, حضرت عباس. ہائے ہائے ہائے. اور جسے خطاب کرنا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا, بسم اللہ توجہ ہے آپ سب کی, وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کا امام. بلال کی بات سن لی. دوسری ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا کون ہے؟ بولو. اور جسے خطاب کرنا ہے وہ کون ہے؟ توجہ. اچھا میں گھبرائے گا تو اچھا مجھے نظر نہیں آئے, میں نے دیکھا نہیں, میں نے کہا شاید آپ اکیلے آئے ابھی. مولا کے بہترین مداح خان جناب بھائی سید فروخ عباس بخاری صاحب, مولا مزید زبان میں تاثیر عطا فرمائے, ساتھ دیجیے گا. توجہ ہے, گھبرائے گا تو نہیں ہے. ایسی بات رہ گئی. پھر ایک ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا, بلال. دوسری حضرت کعب, جب مکہ فتح ہوا بلال نے خطاب کیا. حسین حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے. فرمایا عباس, صفین میں دنیا نے تیری فصاحت, تیری شجاعت دیکھی ہے, میں چاہتا ہوں لوگ آئے تیری فساد دیکھیں. بابا مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا خطبہ دو. مولا خطبہ دینے کا انداز, فرمایا کعبہ کی چھت. مجھے خبر نہیں کہ جملے پر کون کتنا بولے گا. کعبہ کی چھت,
چونکہ آپ مجھ سے توقع ولایت علی رکھتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ولایت علی کی بات کرنی ہے، اور بیدبی سے مجھے پڑھنا آتا نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات مجھے آتی نہیں ہے، جتنا بولیں گے اتنا آپ میرا ساتھ دیں گے، اتنی میں بات آپ کی خدمت میں واضح پیش کروں گا۔ حضرت عباس فرمایا کیا کرنا ہے؟ کہا کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے۔ عباس نے کہا مولا تیری موجودگی میں کعبہ کی چھت سے خطاب کروں؟ حسین نے کہا ہاں۔ کہنے کا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا مطلب؟ فرمایا اگر میں کعبہ کی چھت پہ جاؤں تو میں وہاں، تو یہاں، میں وہاں، تو یہاں، جو غازی کا مرید بیٹھا ہے۔ حسین نے کہا تو پھر اس میں معاملہ کیا ہے؟ مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا ممکن ہے۔ کیسے؟ فرمایا میں اس دور کا محمد ہوں، تو اس دور کا علی ہے۔ ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی تو دیکھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے آپ صاحب کی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ تو دوسری اصلی حضرت عباس، بس بالکل جلدی، چونکہ سارے پڑھنے والے اب آپ موجود ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو آ رہا ہے وہ بانی مجلس کی حیثیت سے آ رہا ہے، لمبا پڑھنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بات یہی ہے کہ حاضری بھی لگ جائے اور چہرے جو دور دور سے آئے ہیں ان کی زیارت بھی ہو جائے۔ ایک آج کا جملہ اور منبر میں اپنے بھائی کو دوں گا، مصائب آپ کو تفصیلی دل کھول کر سنائیں گے۔ ایک نام ہے، معتبر نام ہے، مالک انہیں آباد و ارشاد رکھے، ندیم بھائی لطف لیجیے گا۔ تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے، کون ہے؟ نہ سب بولو گے تو اٹھائے گا۔ زمانے کا امام۔ میں نے ساری بات چھوڑ دی۔ ظہور کہاں سے ہے؟ کعبہ کی، سب بولو، کعبہ کی چھت سے۔ مالک انہیں حسین کا بدلہ لینا ہے، ظہور کربلا سے کروا، کہیں کعبہ اور کعبہ کی چھت۔ میں نے کہا علی کی دستار امامت کا آخری وارث ہے، ظہور نجف اشرف سے کروا، کہیں کعبہ اور کعبہ کی چھت۔ پالنے والے کیوں؟ فرمایا اس میں راز ہے۔ میں نے کہا کیا راز ہے؟ فرمایا جب نرجس کا چاند بیت اللہ کی چھت سے ظہور کرے گا تبھی تو فیصل آباد کے شیعہ سنی دوستوں کو پتا چلے گا پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا۔ بہت مہربانی بھائی جان، اور آخری بھی کعبہ سے آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ امام جب بھی ملتا ہے، بولیے، امام جب بھی ملتا ہے خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ اور ساری بات چھوڑ دی، جب امام تشریف لائیں گے تو جو امام کی اقتداء میں پہلی نماز ہے وہ عصر کی ہے۔ نہ بس جاگے گا ندیم بھائی لطف لیجیے گا، بھائی صاحب توجہ چاہوں گا۔ کون سی نماز ہے؟ بولیے۔ یعنی امام کی اقتداء میں جو پہلی جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، جو ابتدا امام کریں گے وہ کون سی؟ چونکہ فیصل آباد والے سنتے اچھے ہیں، علم اور ادب سے تعلق رکھنے والے اب آپ بیٹھے ہیں۔ امام کی ابتدا میں پہلی نماز عصر کی ہے۔ آج معلوم ہوا کہ وہ قرآن میں والعصر کہہ کر قسم کیوں اٹھاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگتے آئیے گا، مولا آپ کی خیر کرے۔ اندر باہر جہاں تک آواز آ رہی ہے ویسا دیجیے گا، بس نتیجہ لیجیے گا آج کا۔ امام کی ابتدا میں پہلی جماعت بولیے عصر کی۔ بڑے بڑے دور سے سب آئیں گے امام کی ابتدا میں۔ سنتا ہے کہ کوئی چوتھے آسمان پر بھی بیٹھا ہے، بولو انتظار میں کون بیٹھا ہے؟ بولیے کون بیٹھا ہے؟ چلیے آج مبلغ اعظم کی برسی کا بھی دن ہے نا، مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب اعلی مقام و مولا، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے اور پھر ان سے سینہ بسینہ آگے تک باتیں آتی رہی کہ مولانا اسماعیل اور پھر زیدی صاحب جس بیچ میں تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم ایک ریل میں سفر کر رہے تھے تو ایک عیسائی نے دیکھا کہ کوئی شملہ کلہ پہنے بیٹھا ہے، کوئی جناح کیپ پہنے بیٹھا ہے، کوئی امامہ بیٹھا۔ اس نے کہا آپ سارے مسلمان ہیں؟ ان کا یہ مسلمان بھی ہیں اور ہم شیعہ بھی ہیں۔ ان کا اچھا پھر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو امام ہے امام مہدی، اور شاید یہ اتفاق ہے کہ یہ بات میرے ذہن پہ آگے، چونکہ دنیا گستاخی کی انتہا کرتی جا رہی ہے، باتیں ایسی کرتی ہے کہ جو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر آج کے بھی دور میں کوئی امام زمانہ کی گستاخی کرتا ہے، ہمارا احتجاج ہے پوری پاکستان سے، حکومت سے، پوری دنیا سے، لیکن ایسے لوگ جب آتے ہیں نا تو میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں۔ اگر کوئی ایسے آ جائے نا توہین کرنے، تو اطمینان پتہ کس بات کا ہوتا ہے؟ اطمینان اس بات کا ہوتا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی نے کہا تھا کہ قصور تیرا نہیں ہے،
برسوں پہلے میرے نانا نے کہا تھا یا یہ تیری دشمنی زنا زادے کی پیشانی پہ لکھی ہو. ہائے 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 ہائے. جسے بات سمجھ میں آئی ہے, جسے بات سمجھ میں آئی ہے. فرمایا قصور تیرا نہیں ہے, میرے نانا نے کہا تھا کہ علی کا بغض زنا زادے کی پیشانی پہ. جملہ کہہ دوں ہلکا سا. ایک بیٹھا تھا, اس سے راہ نہیں گیا دربار, کھڑے ہو کے گنگالی کی بیٹی جو دل میں آتا کہہ دیتے ہو. بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ بیوی نے کہا ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. بس توجہ چاہیے گا لوگ آج کا. تو بس وہ بات کو میں جلدی سے وائنڈ اپ کروں. جتنا وقت میرے بھائی نے کہا اسی پر آج کی گفتگو, تاکہ اور سارے پڑھنے والے احباب اپنے اپنے وقت بڑے اور وقت مقررہ پر زیارت کی برآمدگی ہو, تاکہ معلوم ہو کہ منتظمین جو ہیں وہ بھی پابندی وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہیں. ہر ایک کے لیے, سب کے لیے یہ بات ہے. مالک آپ کو آباد رکھے. تو زیدی صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا امام مہدی جو ہے, تمہارا امام مہدی جو ہے وہ افضل ہے, ہمارا عیسیٰ افضل ہے. زیدی صاحب نے کہا تو پہلے تم دلیل دو. کہنے لگا دیکھیں جی اس کی فضیلت ہے نا, تو آپ کا امام زمین پر غائب ہے, ہمارا نبی آسمان پر. اشارہ میں نے کرنا ہے, دیکھے گا جو اسی کو لطف آئے گا, اور آپ کا نبی چوتھے آسمان پر ہے. تو فرماتے کہ زیدی صاحب کے نا کان میں درد تھا, اور عموماً وہ جب کوئی ایسا جواب دیتے تھے تو یا وہ سر کھجایا کرتے تھے, یا وہ ایسے نا کان میں سے ایسے انگوش کر کے ایسے. انہوں نے کہا کان مسلتے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی گھبراؤ نہیں. اچھا اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ افضلیت اس میں ہے کہ جی عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے اور علی زمین, ان کا پھر جھگڑ نہیں. اللہ نے نا ظہور قائم کے بعد فیصلہ کرنا تھا کہ مریم کا بیٹا نماز پڑھائے یا بطول کا بیٹا نماز پڑھائے. فرمایا دونوں کی فضیلتیں چلی آ رہی تھی. اللہ نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک ترازو میں تولتے ہیں, جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ نماز پڑھائے گا. اس نے کہا تیرے والے کا اگر پلہ اٹھ گیا تو میں کیا کروں؟ ہائے 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 ہائے. توجہ ہے. تو امام کی ابتدا میں جو پہلی جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ عصر کی ہے. کون کون کہاں کہاں سے آئے گا بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا امام کی. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جو آج کہہ رہا نا مولا ظہور کر, اللہ کا عدل یہ ہے کہ اسے بیت اللہ میں بھیجے امام کی ابتدا میں. جو زبان سے اقرار کر رہا ہے وہ بھی, جو دل سے اقرار کر رہا ہے وہ بھی. مگر فیصلہ باد کے شیخ سنی دوستو بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. چاندنا لگے گا بیت اللہ میں امام کی ابتدا میں, پہلی جماعت میں, پہلی نماز میں. پتھر الگ ہوں گے, ہیرے الگ ہوں گے. اب پوچھو کیسے ہوں گے آخر صاحب؟ وہ ایسے ہوں گے کہ امام کی ابتدا میں جب صفیں لگیں گی اور امام نیت نماز کرنے کے لیے جب کریں گے نا اللہ اکبر, ہاتھ یہاں آئیں گے, ابھی امام بسم اللہ شروع کریں گے یا پلٹ کر کہیں گے چاچا سلمان جی رحمان کی جان, وہ جو چھٹی ساتویں صف میں کھڑا ہے گردن کاٹ دو اس کتے کی, نماز بھی ہمارے پیچھے, شک بھی ہماری گنا. تو ابھی وقت ہے, انہیں مانیے, انہیں سوچئے نہیں. وما علینا الا البلاغ.